کہ ایک بچہ جس کی جان چلی گئی اور کچھ طرف سے یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ ہمیں بڑا دکھ ہے لیکن خیر ہے، آگے ہم حفاظت کریں گے. مطلب یہ خیر کا ورڈ جو یوز ہوا، مطلب گھر والوں کو دلاسا مل جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیشان بھائی دیکھیں، اگر اس طرف آئیں ہم کہ ہم یہ سوچیں کہ جی افسوس ہو گیا، دکھ ہو گیا، میں کہوں گا کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. جو اس ٹائم موجودہ حکومت سندھ ہے اس کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی ہونی چاہیے. موجودہ جو بلدیات میں جتنی ہیں ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ووٹ لیا ہے عوام سے، عوام کی عزت کی حفاظت کے لیے، عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے، نہ کہ انہوں نے یہ ٹیکسز سے جو اپنی چودراہٹ انہوں نے جمائی ہوئی ہے، یا ان کی جو چودراہٹ ہے عوام کے پیسے سے ہے، عوام کے ٹیکسز سے ہے. اگر یہ عوام کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے، عوام کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ پھر آکے میئر صاحب جو ہے نا اگر چیخیں اور چلائیں اور دھمکی امیز لہجے کے اندر صحافیوں کو دھمکیاں دیں کہ جی آپ جو ہے سیاست کر رہے ہیں، کوئی بھی حق کی اگر بات کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ جو ہے نا یہ کھڑے ہو جائیں، اس پہ جھوٹی ایف آئی آریں کریں، اس کو تھریٹس دیں، تو یہ کب تک چلے گا؟ دیکھیں فرعون اور نمرود بھی جو ہے نا ان کے پاس بھی بڑی پاور تھی، لیکن عبرت کا نشان اللہ نے بنا دیا. کفر جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے، ظلم قائم نہیں رہ سکتا. اور اس ٹائم ہمارے ملک کے اندر ظلم کا نظام ہے. جب سے یہ 18ویں ترمیم کا واحد پاکستان کے اندر میں بندہ تھا یا میری جماعت تھی جس نے 18ویں ترمیم کا جب بل پاس ہوا تو ہم نے اس کے اگینسٹ بولنا شروع کیا. ایم کیو ایم اس وقت جو ہے ان کی ساتھی تھی. 18ویں ترمیم کا بل پاس کروانے میں پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ووٹ دیا. اب یہ ساری جماعتیں جو تھیں اس نے پرویز مشرف صاحب کے اگینسٹ جب ان کا ایک الحاق بنا تو انہوں نے 18ویں ترمیم کا بل جب پیپلز پارٹی کی حکومت میں پاس ہوا کہ صوبائی خود مختاری ہو جائے گی. صوبائی خود مختاری میں ایک لولی پاپ تھا کہ الگ صوبے بنیں گے. کون سا صوبہ بنا ہے؟ کوئی نہیں بنے. انہی چاروں صوبوں کو مزید ڈیوائیڈ کر کے اور اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے یہ تیرا علاقہ یہ میرا علاقہ کر کے عوام کو جو ہے ایک سبز باغ دکھایا گیا، عوام کو گمراہ کیا گیا اور عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں گٹروں میں بچے گرنا، ڈمپرز کے مافیا کے نیچے آنا. اب ڈمپر ایسوسی ایشنز کے لوگ تو پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہیں، اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ان کے خلاف کیسے کارروائی کریں گے؟ لینڈ گریبرز کس پارٹی کے ہیں آپ دیکھ لیں، یا پیر پگڑا گروپ کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں. بڑے بڑے نام آئے ہیں، میڈیا میں آئے ہیں، گورنمنٹ کے پاس خود اس کا ریکارڈ ہے، کون کارروائی کرے گا؟ تو جب اتنا کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے نا سنیچنگز ہو رہی ہیں. اس کے اندر ملٹری کا کیپٹن ایک یہیں آپ کے جو ہے چینل کے باہر جو ہے نا ایک ملٹری کا کیپٹن تھا، اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا، اس کو یہاں شہید کر دیا گیا. کتنی جو ہے یہ اور معاملات ہوئے. گھما پھرا کے سیاستدانوں نے صرف آرمی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ آرمی کا کام ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو اندر دیکھنا. اندر کے معاملات تو پولیس کے ہیں. پولیس کیا کر رہی ہے؟ رشوت خوری. پولیس رشوت لے کے ناجائز جو ہے ایف آئی آر کرنا، لوگوں کو اٹھانا، دیگر معاملات کرنا، اور حفاظت کون کرے گا؟ یہ گٹر ابھی جو ہے پیپلز پارٹی کا جو ہے نا بلدیات میں رول ہے، جماعت اسلامی کا رول ہے. ایم کیو ایم خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں اپنی وزارتیں لے کر. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ تو یہ باتیں افسوس کی نہیں ہیں. اب ان سے سوال و جواب کا ٹائم ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہو ایسا. لیکن سوال کے بعد جواب کون دیتا ہے؟ کوئی دیتا بھی تو نہیں دیں. اس کے بعد اگلا الیکشن ہے تو عوام کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کو کتنے سال، 18 سال ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی نے 18 سال میں کیا کیا ہے ملک کے ساتھ، خاص کر سندھ کے ساتھ، سندھ کی عوام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ صرف خالی باتیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر شبیر، آپ یہ بتائیے گا کہ پی ڈی کیو ایم نے جب احتجاج کیے، تمام چیزیں ہوئیں 18ویں ترمیم کا جیسے آپ نے بتایا، آپ کے لیے بھی ایک سوال آیا ہے کہ یو آر دا ینگر ون ان کیا کہتے ہیں سیاسی جماعت، تو اس وجہ سے آپ اتنے پرجوش ہو کر بات کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے ہیں وہ سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ایکچولی میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں. میں کئی بار کہہ چکا ہوں مجھے سیاست سے لگاؤ ہی نہیں تھا. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہ کارکن رہا، نہ عہدے رہا، نہ ذمہ دار رہا. اگر مجھے سیاست
میں آ کے کسی مقصد سے آنا ہوتا کہ جیسے ادر سیاستدان کرتے ہیں تو پھر میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیتا. میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی خود بنائی, اس کو رجسٹرڈ کرایا الیکشن کمیشن سے, پھر الیکشن میں حصہ لیا 2024 کے. مقصد کیا تھا کہ ایک چینج لانا, ایک تبدیلی لانا. وہ تبدیلی نہیں ہے کہ جو نعرہ بازی ہوتی ہے. دیکھیں میں تو بات کروں گا بیٹھ کے اور ہر سطح پہ کروں گا. میڈیکل فیلڈ کے اندر عزت اور پیسہ ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. میں الحمدللہ اشفاق کا 5 سال سی ایم ہو رہا ہوں, اشفاق میموریل کا. ماشاءاللہ. میرے اپنے ہاسپٹلز ہیں لاہور میں, کراچی میں. میں ذمہ دار گھرانے سے بھی ہوں. مجھے کوئی پیسہ کمانے کے لیے نہیں تھا, مجھے صرف بات کرنی ہے عوام کے لیے. مجھے کوئی کرسی کا لالچ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, نہ اس سوچ پہ آئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ بات کوئی تو کرے گا نا پاکستان میں. جو بھی کرتا ہے یا تو اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے, یا تو ہر ایک کی بولی لگ جاتی ہے کہ تم کیا لوگے چپ ہو جاؤ, یا جو ہے نا وہ اس کو دنیا سے ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن میں نے جو ٹیم تیار کی ہے اس کے اندر وہ جیسے ایک دفعہ جنگ ہوئی تو مسلمانوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ علم جو ہوتا تھا نا وہ ایک کے بعد ایک کے ہاتھ میں آتا تھا. میں نے ٹیم اس طرح تیار کی ہے پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کی, یعنی پی ڈی کیو ایم کی. اچھا آپ کے ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک سوال ہے, پھر یہ اوپر چلے جائے گا. اس دفعہ جو اپ کمنگ الیکشن ہے اس میں ہم ڈاکٹر شبیر کو پارٹ لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ بالکل. اب جتنے بھی الیکشنز آئیں گے ان میں ہم بالکل حصہ لیں گے. اچھا جی, لانڈی سنگھ بھائی نے کہا ہے میرا نام بھی شبیر ہے, میں شبیر بھائی کو جانتا ہوں اور انشاءاللہ ہم ملیر سیکشن سے ڈاکٹر شبیر کے ساتھ ہیں. اور دا فاؤنڈر آف پاکستان, نہیں قومی موومنٹ تو نہیں ہے بھائی, پی ڈی کیو ایم ہے یہ. اور ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شبیر بھائی کو بولیں کہ پلیز سامنے آئیں, اب تو نہ گیس بھروانے کی ہمت ہے نہ ہی کندھے پر اٹھا کر پانی لانے کی. دیکھیں ایکچولی جو اس ٹائم سسٹم بنا ہوا ہے نا ہمارے خاص کر کراچی کے اندر, تو چاہے وہ واٹر بورڈ کے حوالے سے ہے, چاہے گیس کے حوالے سے, الیکٹرکسٹی کے, میں اس پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ شروع سے میں بات تو کرتا آ رہا ہوں. لیکن یہاں پر جو سسٹم ہے نا اندر, جو سسٹم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سسٹم اوپر تک جا رہا ہے. آپ یہاں تک دیکھ لیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس جگہ برائی ہو نا, جس جگہ مسئلہ ہو, اس علاقے کا یا اس, اب جیسے گٹر میں بچہ جہاں گرا ہے وہاں کے کونسلر, وہاں کے چیئرمین پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. اور جس علاقے میں ڈکیٹی ہو, جس علاقے میں کوئی واردات ہو چوری کی, ڈکیٹی کی, قتل کی, اس کی ایف آئی آر وہاں کے ایس ایچ او پہ ہونی چاہیے. زبردست. ڈاکٹر شبیر آپ کے لیے سوال آیا کہ ہمارا, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ہر طبقے پر بات کرتے ہیں, ڈاکٹر شبیر آپ بھی بات کرتے ہیں, پھر بھی گیس کے اوپر دیکھیں تو بات کام ہو جاتا ہے, بجلی واٹر بورڈ بھی سن لیتا ہے, کے الیکٹرک نہیں سنتا. اور کتنی جگہوں پر واقعی میں ابھی خداداد کالونی میں بھی 8 دن سے لائٹ نہیں ہے, اور 15 دن ہو گئے ہیں موسیٰ کالونی میں لائٹ نہیں ہے. محترم بھائی دیکھیں, کے الیکٹرک کے اندر نا ہماری 2 بڑی سیاسی جماعتیں, سندھ کی اور کراچی کی, ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی, یہ شیئر ہولڈر ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے, ریکارڈ پر ہے یہ بات, اور ووٹ بھی انہی کو آپ دے رہے ہو, تو پھر ان سے گلہ کرو نا بھائی. یہ الیکٹرک سے نہیں بنتا. نیمو بدل کیا ملے گا؟ وائی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو این سپلیمنٹریز آف اینی سورس آف انرجی, کہ ہمیں سپلیمنٹری کوئی سورس ملے جس کے تھرو ہم بجلی حاصل کریں. آپ ایک چیز چلیں, وہ تو انرجی تو ایک طرف رکھ کے ایک چھوٹا سا اور میں سوال کرتا ہوں. گوٹ کے اندر ایک بندہ رہتا ہے جہاں کے ایم سی, ڈی ایم سی, کسی کا تو وجود ہی نہیں ہے وہاں, لیکن وہ وہاں پر جو بل اس کے پاس آتا ہے اس میں 750 روپے ایڈ ہوتے ہیں کہ آپ کے ایریے کی جو صفائی ستھرائی ہے. صحیح ہے. کیا وہ اس کے علاقے میں ہو رہی ہے؟ ظلم کی انتہا. جہاں پھیرا ہوتا ہے وہاں صفائی ہوتی ہے. جو ماچس کی ڈبیا ہے اس کے اوپر ٹیکس کتنا ہے؟ آپ کسی ریسٹورینٹ پر جائیں تو وہ آپ کو الگ سے ایک ٹیکس دیں گے, جی ایس ٹی آتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا عوام کے ساتھ آ رہی ہیں. انرجی کا جو یہ تو یہ نہ ہو کہ کل کو یہ ہماری حکومت نا واش روم جانے کے بھائی ٹیکس لگا دے کہ آپ نے واش روم میں جا کے یورین پاس کیا اتنا اور سٹول پاس کیا اتنا دینا پڑے گا آپ کو. کیا بات ہے. ڈاکٹر شبیر حکومت کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی, پیار والا. میں وہی بات کر رہا ہوں. میرا ایک مشورہ ہے یہ موجودہ حکومت کو, ان کو مشورہ ہے کہ ان کی پہلے کی مہربانیوں کی وجہ سے عمران خان کی حکومت بنی تھی. ٹھیک ہے. عمران خان کی طرف عوام نے دیکھا تھا,
शायद वो कुछ बेहतरी लाएं। 3.25 साल में वो एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फलाप हुआ, तो ये फिर वापस आ गए हैं। अगर अब भी इन्होंने अपनी रविश बरकरार रखी ना, तो इसके बाद अवाम के पास एक ही ऑप्शन है, वो है मार्शल लॉ का, और वो फिर आएगा तो फिर जमहूरियत का तो नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे ही और है। जहाँ उसी तरफ अवाम रही है, मैं अभी भी इनको बहुत अच्छा सा एक बरादराना मशवरा दे रहा हूँ कि ये ना हो कि पॉलिटिकल पार्टियों का वजूद ही ख़त्म हो जाए पाकिस्तान से इन फ्यूचर, और ये जो मामलात हैं जा उसी नहज पे रहे हैं, तो बेहतर है कि अपना किबला दुरुस्त कर लें। जबरदस्त जी डॉक्टर शबीर। बस जी यही बात कंटिन्यू करूँगा कि हम एक कौम बन जाएं, माशाल्लाह। पाकिस्तानी कौम, तो तब मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। और अगर ये सोचें कि हमने अपने घर को बचाना है और दूसरे घर को आग लगानी है, तो फिर पूरी कौम तकलीफ में रहेगी। बेस्ट जी।